تو کہا روزے فرض کیے تو پھر اس کا مقصد بھی آگے بیان فرمایا کہ اس سے تمہیں فائدہ کیا حاصل ہوگا کہ تم پورا روزہ مکمل کرو تو اس کے بعد کوئی مطلوب کوئی چیز تمہیں حاصل بھی ہوگی. تو کہا لعلکم تتقون کہ تم متقی ہو جاؤ گے، تمہارے اندر تقوی کا نور آئے گا. یہ جب تم روزے رکھو گے تو ہم تمہارے سینوں میں تقوی کا نور نازل فرمائیں گے. تو کہا تقوی کا معنی کیا ہے؟ تو کہا تقوی کا لغوی معنی ڈرنے اور بچنے کا ہے، اور شریعت میں تقوی اسے کہتے ہیں کہ اس راہ پر چلنا کہ جس راہ پر چلنے سے رب تبارک و تعالی راضی ہوتا ہو، اور ان کاموں کو ترک کر دینا، ان کو چھوڑ دینا کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی شامل ہو، کہ اسے تقوی کہتے ہیں. اور کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیں تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے اس کی بڑی ہی بہترین مثال دی. کہاں تقوی اسے کہتے ہیں کہ ایک جھاڑی دار راستہ ہے جس میں نکیلے کانٹے لگے ہوئے ہیں. کہاں اتنی کانٹے والی جھاڑیوں والا راستہ ہے اور وہاں سے تمہیں گزرنا ہے تو بتاؤ کس طرح گزرو گے؟ تو کہاں وہاں تو ہم اس طرح گزریں گے کہ اپنے لباس کو سمیٹ لیں گے، اپنے آپ کو بچاتے بچاتے اس طرح گزریں کہ کہیں وہ کانٹا ہمارے لباس میں یا ہمارے جسم میں پیوست ہو کر اسے چیر یا پھاڑ نہ دے. تو کہاں اسی کا نام تقوی ہے. کہاں تمہیں دنیا سے اس طرح گزرنا ہے کہ وہ تمہارے اندر پیوست نہ ہو پائے، تم اس طرح دنیا سے گزر جاؤ کہ تمہارے اندر دنیا داری جیسی کوئی چیز نہ آئے. اس طرح بچتے بچاتے ہوئے دنیا کو، اس زندگی کو گزارنا، اسی کا نام تقوی ہے. اور کسی نے کیا خوب کہا کہ کہاں تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو کہاں تقوی کا ایک مفہوم یہ بھی نکلتا ہے کہ جس طرح کشتی سمندر کے اوپر تیرتی ہے، کہاں جب تک وہ سمندر کے اوپر ہے، پانی اس سے جدا ہے، تب تک وہ کشتی سلامت ہے اور اس کے اوپر سوار ہونے والے سب محفوظ ہیں. لیکن جیسے ہی اس کشتی کے اندر سمندر کا پانی آنے لگ جائے، جب وہ پانی اس کے اندر آنے کا کوئی راستہ بنا لے، اندر سرایت کر جائے، تو کہا اس کے بعد نہ وہ کشتی محفوظ ہے نہ اس کشتی کے سوار محفوظ ہے. تو کہا یہی مثال تمہاری اور اس دنیا کی بھی ہو. کہا دنیا یہ ایک سمندر ہے اور اس کے اوپر جو کشتی ہے یہ تم ہو. کہا تم جب اس سے الگ ہو کر اس کے اوپر سے گزر جاؤ گے تو اپنی منزل مقصود تک بھی پہنچو گے اور تم ڈوبو گے بھی نہیں. اور کہا جب بھی تم نے دنیا کو اپنے اندر آنے کا راستہ دے دیا، کہا اس وقت تم خود بھی ڈوب جاؤ گے اور اپنی منزل سے بھٹک جاؤ گے. کہا اس کا نام تقوی ہے. اور ہم دیکھیں کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان کے مہینے کی ایک عظیم الشان نعمت سے نوازا ہے. کہا یہ کتنی حسین نعمت ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں ہم تقوی کا نور عطا فرمائیں گے. لیکن پھر بھی ہم دیکھیں کہ آج جب ہم رمضان بسر کر رہے ہیں تو ہمارے اندر تقوی کا نور ایسا نہیں جیسا ہونا چاہیے. کہا وہ راز کیا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پھر بھی ہمارے اندر تقوی کا وہ نور نظر نہیں آتا. ہم گناہوں سے اتنا نہیں بچتے جتنا ہمیں بچنا چاہیے، اور ہم اتنی نیکیوں کی طرف بھی رغبت نہیں کرتے جتنی ہمیں کرنی چاہیے. تو کہا اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ تو کہا راز یہ ہے کہ کسی بھی مومن کے دو دشمن ہوتے ہیں. کہا ان میں سے پہلا دشمن کون ہے؟ ان میں سے پہلا دشمن شیطان ہے. کہا کوئی بھی بندہ نیک کام کرنا چاہے، وہ اس کی طرف رغبت کرے، تو وہ شیطان ہے جو اس کے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے اور اسے اس نیک کام سے بھٹکا کر گناہوں کی طرف مائل کر دیتا ہے. کہا یہ انسان کا کھلا دشمن ہے. اور رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ہم شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیتے ہیں. کہا ایک شیطان کا خاتمہ تو اسی ایک بات پر ہو گیا کہ اب رمضان کے مہینے میں وہ ہمیں دخل دینے والا نہیں ہے.
اور ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ شیطان آخر شیطان بنا تو کب بنا؟ کہ رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، یہ میری تخلیق ہے، اسے تم سجدہ کرو، تو اس وقت تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کو چھوڑ کر، کہ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا۔ کہا اس وقت تو کوئی شیطان موجود نہ تھا، اس وقت تو شیطان خود معلم ملائکہ تھا، فرشتوں کو تعلیم دینے والا تھا۔ کہا اس وقت تو کوئی شیطان موجود نہ تھا، لیکن اس وقت بھی شیطان کا ایک اور بڑا بھائی موجود تھا۔ کہا وہ کون؟ کہا وہ شیطان کا نفس تھا، کہا وہ ایک شیطانی نفس تھا۔ کہا شیطان نے انکار تو کیا، ساتھ ہی ایک دلیل بھی دی، کہا رب قدیر میں اسے سجدہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اعلیٰ ادنا کو سجدہ نہیں کر سکتے، تو نے تو مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اور آدم ہے کہ اس سے مٹی سے بنایا ہے، مٹی کا وجود نیچے رہنے کا ہوتا ہے اور آگ کا وجود بلند جانا ہوتا ہے، کہا میں اتنا بلند ہو کر آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اسے مردود قرار دیا گیا اور اپنے بارگاہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے اسے نکالا۔ کہا شیطان کو شیطان بنانے والا بھی نفس امارہ تھا۔ کہا رمضان کے مہینے میں شیطان کو تو رب تبارک و تعالیٰ نے زنجیروں میں جکڑ دیا ہے، ہمارے دو دشمنوں میں سے ایک دشمن تو پہلے سے قید کر دیا گیا، اب بچا صرف ایک دشمن، تو کہا وہ کون سا دشمن ہے؟ تو کہا وہ ہمارا نفس ہے۔ کہا جو آج رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود، شیطان قید کیے جانے کے باوجود بھی ہمارے ذہن میں جو گناہ کے خیالات آتے ہیں، یہ تمام خیالات اس نفس کے بنا پر آتے ہیں۔ کہا جو ہم آج نہیں دیکھتے مسجدوں میں کتنی رونقیں ہیں، پہلے جو عام دنوں میں 1 یا 1.5 صف ہوا کرتی تھی، آج رمضان کے مہینے میں وہ 5، 6، 7 صفوں تک پہنچ گئی۔ کہا یہ صرف شیطان کے قید ہونے کی برکتیں ہیں، کہ جب اس نے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنا بند کر دیا تو لوگ رب تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے لگے، اس کے حضور آنے لگے۔ لیکن اب بھی ہمارے سینے میں جو نفس امارہ ہے، یہ ہمیں گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس نفس کو اپنے قابو میں کریں، اس کے اوپر اپنی گرفت کو مضبوط کریں۔ تو اس کے لیے کسی ماہرین کا مشورہ بھی لینا پڑے گا، کہ ایسے تو ہمارا یہ سبجیکٹ نہیں، ہمارا یہ وشے نہیں کہ ہم اس کے بارے میں کچھ جان سکیں، اس لیے ہمیں کسی ماہر سے پوچھنا ہوگا۔ تو کسی نے ڈاکٹر اقبال سے پوچھا کہ بتائیں ہم نفس کو کس طرح قابو کریں، آپ کوئی اس کی تدبیر بتائیں، کوئی راستہ بتائیں۔ تو اقبال نے کہا کہ چلو میں تمہیں اپنے پیر و مرشد مولانا روم کے پاس لے جاؤں، کہا وہ ضرور تمہیں اس کا کوئی نہ کوئی راستہ بتائیں گے۔ جب مولانا روم کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ کیا جاننا ہے؟ کہا ہمیں آپ بتائیں کہ ہم نفس پر گرفت کس طرح پائیں، یہ بڑا ہی داڑھا دشمن ہے، بڑا ہی تگڑا دشمن ہے، اس پر کوئی اتنی آسانی سے قابو نہیں کر سکتا، آپ بتائیں ہم اس پر کس طرح قابو پائیں۔ تو کہا چلو میں اپنے پیر و مرشد کے پاس تمہیں لے چلوں، یقیناً میرے پیر و مرشد وہ ہیں جو عشق کے 7 سمندر ہیں، ان 7 سمندروں کا وہ سیر کر چکے ہیں، اور ہم ہیں جو ایک سمندر کے ادنا سے حصے تک نہیں پہنچے۔ کہا وہ اپنے پیر و مرشد شیخ عطار کے پاس گئے اور ان سے عرض کیا کہ آپ ہمیں کوئی اس کا نسخہ بتائیں، کوئی طریقہ بتائیں۔ تو انہوں نے ایک طریقہ بتایا، کہا نفس وہ دشمن ہے کہ جس پر تم اتنی آسانی سے گرفت نہیں پا سکتے، تم بآسانی اس کے اوپر قابو اپنے گرفت میں اسے نہیں کر سکتے، لیکن ہاں ایک بات ہے، اگر تمہارے پاس 3 اسلحے ہو، 3 ہتھیار اگر تمہارے پاس ہوں گے تو یقیناً تم اسے اپنے قابو میں کر لو گے۔ کہا وہ کون سے ہتھیار ہے؟ تو کہا نیزائے خاموشی، ایک ہے خاموشی کا نیزہ اور دوسرا ہے شمشیر جھوٹ بھوک کی تلوار، اور کہا تیسرا ہے تنہائی اور لوگوں سے درکنار ہونا۔ کہا یہ 3 ہتھیار اگر تمہارے پاس میسر ہے
تو یقیناً تم اپنے نفس پر ضرور شکست دو گے اور اسے اپنے قابو میں کر لو گے. کہا پہلا کیا ہے؟ کہا خاموشی کا خنجر. خنجر خاموشی اگر تمہارے پاس ہے تو تم یقیناً نفس کو اپنے قابو میں کر لو گے. اور ہم دیکھیں، ہم اپنے شب و روز کا جائزہ اگر لیں تو ہم دیکھیں ہم نے جتنے گناہ کیے ہیں ان تمام گناہوں میں ہم اگر حساب لگائیں گے تو سب سے زیادہ اگر کوئی گناہ ہوں گے تو وہ گناہ اس زبان کے ہوں گے. ہاں، اس زبان کے ذریعے سے ہم سے سب سے زیادہ گناہ ہوئے ہوں گے. اگر ہم اپنے شب و روز کا جائزہ لیں گے تو سب سے زیادہ گناہ ہماری زبان کے ذریعے سے ہوئے ہیں. کہا پہلا ہتھیار تمہارے لیے خنجر خاموشی ہے، خاموشی کا خنجر ہے. اگر تم نے اسے اختیار کر لیا تو یقیناً تم ایک قدم آگے بڑھ جاؤ گے اپنے نفس کو قابو کرنے کے اندر. کہا یہ خاموشی کا خنجر ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا. آپ دیکھیں کتنی بڑی بات یہ ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مجھے اپنے دو جبڑوں کے درمیان جو گوشت کا ٹکڑا ہے اور ایک جو اس کے دو ٹانگوں کے درمیان اس کی طہارت اور عصمت کا جوہر ہے، کہا جو مومن ان دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اب آپ سوچیں یہ کتنی بڑی چیز ہوگی کہ اللہ کے رسول نے کہا ان دو چیزوں کی کوئی مجھے ضمانت دے دے تو میں اللہ کا رسول محمد اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس زبان کو اپنی گرفت میں رکھیں. کوئی بھی بات کہیں تو اس سے ایک لمحہ پہلے سوچیں کہ ہماری بات کہنا اس کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی مجھ سے ہو جائے، کوئی ناشکری کے الفاظ میرے منہ سے نکل جائے، کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے کسی مومن کے دل کو ٹھیس پہنچے. کہ یہ بھی بہت ہی بڑا گناہ ہے کسی مومن کی دل کو ٹھیس پہنچانا. سب سے پہلا ہتھیار کون سا ہے؟ کہا خاموشی کا خنجر. کہا یہ اگر تمہارے پاس ہے. اور فرمایا دوسرا کون سا ہے؟ کہا شمشیر جو، بھوک کی تلوار. اور رمضان کا مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے. اس مہینے سے زیادہ کوئی بھوک کو کیا سمجھ سکتا ہے کہ جو بندہ پورا دن بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جوانوں تمہارے اندر اگر حیثیت ہے اور تم اگر اتنا مال رکھتے ہو تو نکاح کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے آدھے ایمان کو محفوظ کرتا ہے. اور کہا اگر تمہاری اتنی حیثیت نہیں تو تم ایک کام کرو، تم روزے رکھنا شروع کرو. کہ تم روزے رکھو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نفسیاتی خواہشات کو ختم فرمائے گا. کہا یہ جو خواہشات ہوتی ہے، جو نئی نئی خواہشات ہمارے نفس سے ابھرتی ہے، باہر آتی ہے، یہ ایسے ہی نہیں آتی، یہ اس وقت زیادہ آتی ہے جب ہم سیراب ہوتے ہیں، جب ہم بھر پیٹ کھانا تناول کر لیتے ہیں. اس کے بعد یہ گناہوں کے خیالات آتے ہیں. آپ ایک بار غور کر کے دیکھیں، جب بندہ بھوک اور پیاس کاٹ رہا ہو اس وقت اسے اس طرح کے خیالات کبھی ذہن میں نہیں آتے، اس لیے کہ بھوک جو ہے یہ خواہشات کو توڑنے والی چیز ہے. کہا دو چیزیں ہوئی. کہا ایک تو خاموشی کا خنجر اور دوسرا بھوک کی تلوار. اور تیسرا فرمایا نیزائے تنہائی. کہا تنہائی اختیار کرے، ایسی محفلوں سے بچے کہ جس کے اندر جانے سے تم گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ. ان لوگوں کی صحبت سے درکنار ہو جائیں کہ جن کی صحبت کے قریب جانے سے بھی ہم ان کے اثرات ہمارے اندر آئیں گے. جس طرح کا ماحول ہوگا، اللہ کے رسول نے فرمایا جس طرح کی تمہاری صحبتیں ہوں گی اس طرح کے تمہارے اخلاق بھی ہوں گے. اس کی مثال سادہ سی یہ ہے کہ کوئی عطر فروش کرنے والا ہو، کوئی عطر بیچنے والا ہو، اگر وہ آپ کا دوست بن جائے، آپ اس کے قریبی ہو جائیں، اس کے دل عزیز ہو جائیں، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگ جائیں، وہ کون شخص ہے؟ تو وہ شخص ہے جو عطر بیچتا ہے، خوشبو فروش کرتا ہے. کہ اس کے ساتھ آپ اٹھنے بیٹھنے لگ جائیں تو کچھ لمحہ وہاں بیٹھ کر جب آپ واپس آئیں گے تو آپ کے کپڑوں سے بھی عطر کی خوشبو آئے گی.
آپ نے بھلے ہی اس عطر کو استعمال نہ کیا ہو، اسے ٹچ تک نہ کیا ہو، لیکن آپ کے جسم سے، آپ کے کپڑوں سے اس عطر کی خوشبو آئے گی۔ اور اسی طرح آپ کسی بھٹی کے قریب بیٹھے ہوں جس کے اندر آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں، اور جب آپ اپنے گھر کو واپس آئیں گے تو آپ کے جسم پر یا آپ کے لباس پر اس کے اثرات نظر آئیں گے۔ یہی مثال ایک صحبت کی ہے، کہاں جس طرح کی تمہاری صحبت ہوگی اسی طرح کے تمہارے اخلاق بھی ہوں گے۔ اگر ہماری صحبتیں اچھی ہیں، ہم ان لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں جو نیک ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، کہاں ایسے لوگوں کی اگر ہماری دوستی اور ہماری صحبت ہے تو یقین جانیں ان کے اخلاق ہمیں ضرور عطا ہو جائیں گے، ان کے اخلاقوں سے ضرور ہمیں کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے گا، بھلے ہی ہم حاصل نہ کریں۔ اور اسی کی دوسرا پہل دیکھیں تو اگر ہماری کسی ایسے لوگوں سے بھی دوستی ہے کہ جن کے گناہوں والے کام ہیں، جن کے بدیوں والے کام ہیں، اور وہ ہر گھڑی انہی کاموں میں لگے رہتے ہیں، تو یقین جانیں اگر ہماری ان لوگوں سے دوستی ہے تو ہمیں ان سے بدی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے جب ان کی صحبت اختیار کی ہے تو جو ان کے اخلاق ہوں گے انہی اخلاق کے سانچوں میں ہمیں بھی ڈل جانا ہے۔ کہاں تیسرا ہتھیار کون سا ہے؟ تیسرا ہتھیار تنہائی کا نیزہ ہے۔ کہاں یہ تین ہتھیار اگر کسی کے پاس ہو تو مولانا عطار فرماتے ہیں کہ اگر تم نفس پر ایسے قابو پا تو نہیں سکتے، لیکن اگر یہ تین ہتھیار تم نے اپنی گرفت میں کر دیے اور ان تین ہتھیاروں کو لے کر نفس پر حملہ آور ہوگے تو یقیناً تم اس کو شکست دے لو گے اور تم اس پر قابو کر لو گے۔ اس لیے کہ نفس یہ ہمیں گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے، ہمیں گناہوں کی طرف بگلاتا ہے، کیونکہ رمضان میں شیطان تو نہیں ہے، اس لیے آج بھی اگر ہمارے ذہن میں جو خیالات آتے ہیں، آج جو ہم عبادتوں سے دور ہوتے جاتے ہیں، یہ اور کسی کا کام نہیں ہے، یہ ہمارے اندر موجود ایک ہمارا دشمن ہے جسے نفس امارہ کہا جاتا ہے، کہاں اسی کا یہ کام ہے، اسی کے عوض آج ہم نیکیوں سے دور ہو رہے ہیں، ہم نیکیوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ہم پورا دن روزہ رکھیں، بھوک اور پیاس برداشت کریں، لیکن ہماری زبان جو گناہوں سے محفوظ نہ ہو، ہماری آنکھیں جو گناہوں سے محفوظ نہ ہو، ہماری قدم جو گناہوں کی طرف بڑھتے جا رہے ہوں، ہمارے ہاتھ ہوں جو گناہوں کی طرف لپکتے ہوں، کہاں اس طرح جب ہم روزہ گزاریں گے تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے بھوکے اور پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم روزہ اس طرح بسر کرو کہ تمہاری زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو، تمہاری زبان سے غیبت بھی نکلے اور جھوٹ بھی نکلے اور تکبر کے الفاظ تمہاری زبان سے نکل رہے ہو، اور اس حالت میں تم بھوکا اور پیاسا رہ لو، تو یہ بھوکا پیاسے رہنے کی تمہارے رب کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے بھوکے پیاسے رہنے کی رب کو ضرورت نہیں ہے۔ بھوکا پیاسا رہنا ایسا ہو کہ روزہ صرف جسم کا نہ ہو، روح کا بھی روزہ ہو، اور روح کو روزہ کس طرح رکھایا جاتا ہے، اسے نور کس طرح ملتا ہے، کہاں روح جو ہے یہ نور سے بنی ہوئی چیز ہے، ایک نور ہے، اور کہاں اس کی غذا کیا ہے، اس کی غذا بھی نور ہے۔ کہاں جب ہم نیک کام کرتے ہیں، رب کی عبادت کرتے ہیں تو اسے نور حاصل ہوتا ہے، اسے اس کی غذا حاصل ہوتی ہے۔ کہاں ہمیں روزہ صرف جسمانی طور پر نہیں، ہمیں باطنی طور پر بھی روزہ رکھنا ہے، اور اس طرح روزہ رکھیں کہ تمام گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس روزے رکھنے کا تاکید فرمائی ہے کہ جس سے ہم گناہوں سے پرہیز کرتے رہیں، جس سے صرف ہمیں کھانے پینا نہیں چھوڑنا ہے، ہم بھوک اور پیاس برداشت کرنا۔ اگر یہ کوئی پیسہ بچاؤ مہم بھی نہیں ہے، یہ کوئی اناج بچانے والی مہم نہیں ہے، یہ تمہارا نہ کھانا تمہارے رزق کو بڑھائے گا نہیں، بلکہ تمہیں روزہ اس لیے رکھایا جاتا ہے کہ تمہیں تقوی کا نور حاصل ہو جائے، تم گناہوں سے پرہیز کر جاؤ۔ کہ یہ جو نورانی مہینہ آیا ہے
تو اس مہینے میں تم اس طرح سے ہو جاؤ کہ جیسا رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ہونے کا حکم دیا ہے، جس راستے پر چلنے کا تمہارا رب حکم دیتا ہے اس راستے پر چلنے والے ہو جائے۔ اسی روزے کا رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے۔ اور دیکھیں کہ یہ جو رمضان مہینہ ہے، یہ جو ہم روزے رکھتے ہیں، یہ بڑے ہی بابرکت روزے ہیں، اس لیے کہ جب یہ روزہ بندہ رکھتا ہے تو اس کے اندر خوف خدا پیدا ہوتا ہے، کہ جو اللہ کا ڈر عام دنوں میں ہمارے اندر نہیں ہوتا، وہ ڈر ہمیں رمضان میں رب تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہمارے سینوں میں ہوتا ہے، ہمیں خوف خدا ہمارے سینوں میں لبریز ہوتا ہے۔ کہ اس کی مثال سادہ سی مثال ہے کہ بندہ پورا دن بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے اور وہ پنجگانہ وضو کرتا ہے، لیکن وہ وضو کے اندر جب کلی کرتا ہے وہ تازہ پانی اس کے منہ کے اندر ڈالتا ہے اور اسے کلی کر کے منہ سے باہر نکال دیتا ہے۔ وہاں تو کوئی دیکھنے والا نہ تھا کہ کوئی دیکھ لیتا اس نے پانی نوش کیا ہے، لیکن بندہ اس وقت بھی پانی کا ایک قطرہ بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارتا، اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے ہمارا رب قدیر ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جس رب کے لیے ہم روزے سے ہیں، بھوک اور پیاس، جس رب کی رضا کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، وہ رب قدیر ہمیں ہر گھڑی ہر پہر دیکھ رہا ہے۔ کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا خوف ہمیں رمضان کے مہینے میں میسر ہوتا ہے، کہ ہم تنہائیوں کے عالم میں بھی کسی بھی طرح کی کوئی بھی غذا کھانے سے پرہیز کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں ہر گھڑی یہ بات ہوتی ہے کہ ہمارا رب قدیر ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے ہر حال سے وہ واقف ہے، وہ ہماری ہر کام کو، ہر فعل کو دیکھ رہا ہے، ہماری ہر بات کو وہ سن رہا ہے۔ اس لیے یہ خوف خدا جب رمضان میں ہمارے سینوں میں ہے تو اس خوف کو ہر گھڑی ہمارے سینوں میں ہم ڈالے ہوئے رکھے۔ رمضان ہی نہیں بلکہ غیر رمضان میں بھی رب تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھتا ہے، تو ہم جب بھی گناہ کا کوئی خیال، کوئی تصور بھی آئے، کوئی جھوٹ بات کہنا ذہن میں کوئی ایسا خیال بھی آ جائے، تو اس ایک خیال کو تصور کرے کہ یقیناً ہمارا رب قدیر ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب اس تصور کے ساتھ ہم اپنے شب و روز کو گزاریں گے تو یقیناً تقوی کا وہ نور ہمیں حاصل ہوگا۔ اور جب ہم نماز بھی پڑھیں، ہم دیکھیں نماز میں ہمیں خشوع و خضوع نہیں ملتا، جو نماز کا نور ہے وہ ایک نورانی کیف اور سرور ہے، وہ ہمیں نماز میں حاصل نہیں ہوتا۔ تو ایک مرتبہ آپ خدا را ایک بار یہ ایک چیز اپنا کر دیکھیں، کہاں جب بھی نماز کے لیے رکعت باندھیں تو اس وقت ایک خیال ذہن میں ڈالیں، ہر گھڑی ایک خیال ڈال لیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، کہ ہم اس کے حضور حاضر ہوئے ہیں، ہم قیام میں ہیں، تب بھی رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کے انوار و تجلیات کے ہمارے اوپر نزول ہو رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اے فرشتوں میرے بندے نے جب نماز کا خیال کر دیا ہے تو اس کے تمام گناہوں کو اس سے جدا کر دیے جائے، اس لیے کہ مجھے یہ گوارا نہیں کہ میرا بندہ میرے حضور سجدہ بھی کرے اور وہ گناہوں سے لتھڑا ہوا ہو، اس کے اوپر گناہوں کا بوجھ بھی ہو۔ فرشتوں اس کے تمام گناہوں کو اس سے الگ کر لو۔ فرشتے ان تمام گناہوں کی کٹری کو پکڑ کر سائڈ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور جب نماز سے فارغ ہو جاتا ہے تو اللہ کے فرشتے عرض کرتے ہیں، اے مولا اب جو گناہ اس سے جدا کیے تھے، اب تو اگر ہمیں ارشاد فرما دے تو ہمیں گناہوں کو واپس اس کے نامہ اعمال میں ڈال دے، اس گناہوں کا بوجھ واپس اس کے اوپر ڈال دیا جائے، تو رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے فرشتوں اب جدا کر ہی لیے ہے تو اب جدا ہی رہنے دو، اب اس گناہوں کو واپس نہ رکھے جائیں۔ کہا اتنا یہ سرور جب ہماری نمازوں میں پیدا ہوگا، جب یہ خیال ہمارے ذہن میں ہوگا تو یقیناً وہ نماز میں وہ لطف حاصل ہوگا، نماز میں وہ مزہ حاصل ہوگا۔ کہاں تمہیں پتہ لگانا ہو تمہاری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں، تو اس کا ایک سادہ سا طریقہ ہے۔ کہا کون سا طریقہ؟ کہا تم جب ایک نماز پڑھ لو اور اس کے بعد تمہارے سینے میں یہ خیال ہو اور ایک طلب پیدا ہو جائے کہ اب مجھے اگلی نماز بھی پڑھنی ہے،
جب اس طرح کا تمہارا خیال تمہارے ذہن میں آئے گا، یقین مان لو اس وقت رب تبارک و تعالیٰ نے تمہاری اس نماز کو قبول کر لیا ہے۔ ہم سوچیں کہ ہماری نمازوں کے بعد ہمارے سینوں میں کتنا نمازوں کا نور اور کتنا جذبہ ہوتا ہے۔ ایک آخری بات ارشاد فرما کر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ کہا ایک نو مسلم اسلام لایا، اس نے جب اسلام داخل کیا، جب وہ مسلمان ہوا تو اس کے کئی سارے مسلمان دوست بھی ہوئے۔ وہ تمام لوگ کہیں دعوت کے لیے گئے اور وہاں پہنچتے ہی نماز کا وقت ہوا، سب لوگ نماز کے لیے گئے۔ وہ تمام لوگ چند منٹوں کے اندر واپس آ گئے، لیکن وہ ایک شخص واپس نہ آیا جو نیا مسلم ہوا تھا، جو نیو مسلم تھا۔ کہا وہ شخص واپس نہ آیا، تمام دوسرے اس کے مسلمان دوست تھے وہ واپس آ گئے۔ دسترخوان بچھا ہوا ہے، سب لوگ اس کے منتظر ہیں کہ کب وہ آئے اور ہم لوگ کھانا تناول کریں۔ ہر کوئی اس کا منتظر ہے، ہر کوئی اس کی راہ دیکھ رہا ہے۔ کئی دیر ہو گئی، آدھا پونا گھنٹہ گزرنے کے بعد جب وہ واپس آیا تو یہ تمام اس کے دوست اس کے اوپر بھڑک گئے اور اسے کہنے لگے کہ یار تم نے کتنی دیر لگا دی، ہم تو کتنی دیر پہلے سے آ کر یہاں تمہارا انتظار کر رہے ہیں، ابھی تو دسترخوان بھی لگا ہوا ہے، تمہاری کب سے راہ دیکھ رہے ہیں، تم ہو کے آنے کا نام نہیں لیتے۔ تو وہ نیو مسلم تھا، وہ زاروں کے دار رونے لگا، اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو ٹپکنے لگے۔ اس نے کہا کہ دوستوں مجھے معاف کر دو، بات سادہ سی ہے۔ کہا تم تو مسلمان ہو، مسلمان گھر میں تم نے جنم لیا ہے، تم تو پیدائشی مسلمان ہو، تمہارے لیے نماز تو اتنی مشکل نہیں ہے، تم تو جاتے ہو فوراً نیت کر کے رکعت باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہو، لیکن میں تو ابھی نیا مسلم ہوا ہوں، میرے لیے یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، مجھے تو بڑا وقت لگتا ہے۔ میں نے سنا ہے نماز سے پہلے کئی سارے خیالات کو توڑنا پڑتا ہے، میرے جو خیالات ادھر ادھر آنے لگتے ہیں، میں آدھا گھنٹہ تو مجھے ان خیالات کو دور کرنے میں لگ جاتا ہے کہ میں ان خیالات کو توڑتا ہوں۔ ہر ایک خیالات کو دور کرنے کے بعد جب تمام وسوسے اور خیالات میرے دل سے دور ہو جاتے ہیں، کہا اس وقت میں رکعت باندھتا ہوں اور اس رکعت باندھنے تک میں آدھا پونا گھنٹہ گزر جاتا ہے۔ کہا مجھے تو نماز کے لیے بڑی دیر لگتی ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن تم تو مسلمان ہو، تمہارے لیے تو بڑی آسان سی بات ہے کہ تم تو پیدائشی مسلمان ہو۔ کہا تمہیں تو اتنی مشکل نہیں پڑتی ہوگی، تمہیں تو اتنی دیر نہیں لگتی ہوگی، تمہیں کون سے خیالات آتے ہوں گے۔ وہ تمام دوست بڑے شرمندہ ہوئے۔ کہا یہ نو مسلم ہو کر اسے پتا ہے کہ نماز کا اصل حق کیا ہے، نماز ادا کی کس طرح جاتی ہے، اور آج ہم ہیں جو کس طرح نماز ادا کرتے ہیں۔ خدا را اس رمضان کے مہینے کو غنیمت جان کر اس مہینے میں رب تبارک و تعالیٰ کی وہ انواع و تجلیات کا نزول ہو رہا ہے، تو اس رحمتوں کی چھما چھم برستی ہوئی بارش میں رب تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر نمازیں ایسے عشق کے ساتھ ادا کریں اور اس تصور کے ساتھ ادا کریں کہ ہمارا رب قدیر ہمیں دیکھ رہا ہے، جس طرح وہ رمضان میں ہمیں دیکھتا ہے اسی طرح ہمیں غیر رمضان میں بھی وہ دیکھتا ہے۔ اور جب تقوی کا نور حاصل ہوگا اور جب ہمارے سینوں میں تقوی کی وہ نعمت حاصل ہو جائے گی تو یقین جانے ہماری عبادتوں میں وہ لطف دوگانا ہو جائے گا، وہ لطف کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمیں دعا ہے اور رب کے حضور دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور مولا تبارک و تعالی ہمیں روزے کی روح کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زندگی عطا فرمائے اور اللہ کے رسول کی غلامی میں ہمیں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان سماعت فرمائیں کہ ایصال ثواب مرحوم شیر بانو کے ایصال ثواب کے لیے مسجد میں 500 روپیہ اور قبرستان میں 500 روپیہ دیے گئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اسے قبول و مقبول فرمائے۔ اور یہ رمضان کا پہلا جمعہ ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی نماز جمعہ کے بعد
جو فقیر جو کانچی قبرستان میں ٹھہرتے ہیں تو ان کا چندہ کیا جائے گا. تو اب تمامی حضرات زیادہ سے زیادہ تعداد میں تعاون فرما کر ثواب دارین حاصل کریں. اور ایک اور اعلان سماعت فرمائیں کہ احمد آباد سے ایک سید صاحب آئے ہوئے ہیں جن کی لڑکیوں کی نکاح کا کوئی مسئلہ ہے. کئی ساری لڑکیاں ہونے کے باوجود کوئی آمدنی کا ذریعہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ کچھ مالی مدد کے لیے ہمارے سامنے آئے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تعداد میں انہیں دیں اور انہیں صدقہ فطرہ خیرات نہ دیں. اپنی جو حلال روزی ہو اس کے اندر سے جتنا ہو سکے زیادہ انہیں امداد کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار ہو جائیں. تمامی حضرات سنت ادا کر لیں.